حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع وضو کے حوالہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو اسلام کی صورت میں اتنا بڑا احسان کیا ہے اور اپنے ساتھ جڑ جانے کا ایک رابطہ، ایک طریقہ کار وضع کیا ہے، اور وہ طریقہ کار عبادت کی صورت میں ہے، اور کوئی بھی عبادت اسلام میں بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ گویا کہ وضو اسلام میں تمام عبادات کی اصل اور بنیاد ہے، اور اسی حوالہ سے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت وضو کے فرائض کو بیان فرما رہا ہے کہ لوگو، تم میں سے جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھو لے۔ چہرے کی مقدار کتنی ہے؟ جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں عمل بتایا ہے، وہ سر کی پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کا حصہ چہرے کے اندر داخل ہے، اور اگر چہرے کے اوپر داڑھی موجود ہے اور بال ہلکے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان بالوں کے اندر خلال کرنا واجب ہے تاکہ جلد تک پانی پہنچ جائے، اور اگر داڑھی گھنی ہے اور بال زیادہ ہیں تو خلال کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر حرج آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا حرج اور جبر نہیں ہے۔ دوسرا فرض، اپنے ہاتھوں کو دھونا کہنیوں تک۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کہنیاں وضو میں شامل ہیں۔ بہت سے لوگ جلدی کے اندر کہنیوں کو دھوئے بغیر جلدی نماز کی طرف لپکتے ہیں، تو یہ صورت وبال کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک چونی کے برابر، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، ایک چونی کے برابر خشک حصہ رہ گیا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نماز میں روکا اور فرمایا کہ اے میرے صحابی، دوبارہ جاؤ، وضو کر کے آؤ اور دوبارہ نماز ادا کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک حصہ بھی، ناخن کے برابر ایک حصہ بھی اگر خشک رہ جاتا ہے تو وضو کامل نہیں ہوتا۔ وضو کا تیسرا فرض سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے۔ ہم جو پورے سر کا مسح کرتے ہیں یہ سنت ہے، یہ فرض صرف اور صرف چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے۔ اور وضو کا جو چوتھا فرض ہے وہ پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک۔ ٹخنے وضو کے اندر شامل ہیں، بہت سے لوگ جلدی میں ٹخنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی روایات میں آتا ہے کہ جس شخص کی ایڑی خشک رہ جاتی ہے یا ٹخنا خشک رہ جاتا ہے تو وہ آگ میں ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ وضو میں جتنے افعال ہیں وہ تمام کے تمام سنتیں ہیں۔ سنتیں گن لیتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پاک صاف جگہ پر بیٹھنا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور تمام اعضائے بدنی کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے۔ لیکن کوئی شخص سنت کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑ دے کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ سنت پر عمل ضروری ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَقَدْ رَغِبَ عَنِّي، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگو، تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اور جو شخص میری سنت سے منہ پھیرتا ہے گویا کہ اس شخص نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میرا خیال ہے کہ حکم بڑا واضح ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے،
سنت کو چھوڑا نہ جائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔